بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم الجماعت، جماعت کا حکم، جماعت کے احکام، یہ بھی بول سکتے ہو جماعت کے احکام، یعنی جماعت میں کون کون سے احکام لازم ہیں. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ بغیر شرعی عذر کے جماعت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہ کس کے لیے؟ یہ مرد کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے. عورت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی بغیر عذر کے بغیر کسی ریزن کے جماعت چھوڑ دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عیدین اور عیدین یعنی دو عیدیں، ایک کون سی؟ چھوٹی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جمعہ کی نماز ان کے لیے جماعت کیا ہے؟ شرط ہے. جماعت کیا ہے؟ شرط. اگر جماعت نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں آئے گی. اگر جمعہ کی نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا. اگر جماعت نہیں آئی تو پھر کیا کرنا اس کو؟ یہ ظہر سیدھے نماز پڑھنی پڑھے گا. کیا کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے عیدین کی بھی اس کو کیا کرنی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اچھا، یہ بھی میں نے بولا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے یہ بات بولی تھی کہ ماہ رمضان میں جو وتر نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب، یہ ٹرمز یاد رکھو نا یار. مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اور یہ جو ہے رمضان کے علاوہ کنٹینیوسلی اس پر استمرار کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ کیا ہے؟ مکروہ. ٹھیک ہے، مکروہ. آگے فرماتے وَتُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِلنَّوَافِلِ إِذَا أُقِيمَتْ بِتَدَاعٍ أَوْ إِعْلَامٍ. اور نفل نمازوں کے لیے جماعت مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ. جب جماعت کھڑی کی جائے بلا کر یا اعلان کے ساتھ. یعنی لوگوں کو بلا کر. کیسے؟ لوگوں کو بلا کر. نوافل کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں کون سی نماز؟ صرف فرض پڑھی جائے. مسجد میں کیا پڑھے جائے؟ فرض پڑھی جائے. اور نفل اور سنتیں کہاں پڑھی جائے؟ گھر پہ پڑھی جائے. یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے. یہ مستحب عمل یہی ہے. کیا کہ مسجد میں کون سی نماز پڑھی جائے؟ صرف فرض. اس کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ کہاں پڑھی جانی چاہیے؟ وہ زیادہ اچھا. ٹھیک ہے. لیکن کیا فرمائے؟ اما اذا اجتمع الناس من غیر تداع ولا اعلام. لیکن اگر اسی طریقے سے اگر لوگ جمع ہو گئے بغیر اعلان کے، ٹھیک ہے، یا بغیر بلائے کسی جگہ پر کھڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. وَأُقِيمَتْ جَمَاعَةُ النَّافِلَةِ بِدُونِ اذان وَإِقَامَةٍ فَلَا تُكْرَهُ. اور نفل نمازی جماعت کیا کر دی جائے؟ شروع کر دی جائے. ٹھیک ہے، بغیر اذان اور اقامت کے. تو یہ پھر مکروہ نہیں. یہ پھر مکروہ نہیں. سمجھ آئی بات؟ کس چیز کے لیے میں بتا رہا ہوں؟ نفل نماز کے لیے اگر بلا کر نفل نماز کی جماعت کی جائے. کس کی؟ بلایا جائے. لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو باخبر کر کے لایا جائے. تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر لوگ جمع ہو گئے ہیں، پھر نفل نماز شروع کر دی گئی اور جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، اذان بھی نہیں دی گئی اس میں اور اقامت بھی نہیں پڑھی گئی، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب سمجھو. دیکھو بہترین مسئلہ بتا رہے ہیں. تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ. دوسری جماعت. کون؟ دوسری جماعت ایسی مسجد میں مکروہ ہے جس مسجد کا امام بھی ہو اور مؤذن بھی. جس مسجد کا کیا ہو؟ امام بھی ہو اور مؤذن بھی. وقد صلی اہل الحی باذان و اقامت. اور تحقیق یہ کہ
جو گاؤں والے ہیں, جو کالونی والے ہیں, انہوں نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے, انہوں نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز. اما اذا تغیرت الحیۃ الاولی, چنانچہ اگر پہلی صورت بدل گئی, پہلی کنڈیشن چینج ہو گئی, کس طریقے سے؟ بِأَنْ قَامَ امام الجماعت الثانیۃ فی غیر مکان الذی قام فیہ امام الجماعت الاولی فلا تکرہ. اس صورت میں کہ دوسری جماعت کرنے والا جو امام ہے وہ ایسی جگہ پر جماعت کھڑی کرے جہاں پہلے امام نے کھڑی نہ کی ہو, یا ایسا ہے جس جگہ پر پہلے امام نے نماز پڑھائی ہو, اس کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ کیا کی, اس نے جماعت پڑھائی, تو پھر کیا ہے, یہ مکروہ نہیں نہیں ہے. ہاں, بات آئی سمجھ.